الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام اور عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 پر 7 ہے. پروردگار عالم کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. البتہ تحقیق ہم نے وحی اتاری موسیٰ علیہ السلام پر، اور وحی کے ذریعے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا. اسری اسرا سے بنا ہے اور اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، اس لیے اسرا و معراج. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج کا تھا وہ رات کے موقع پر تھا. معراج رات میں ہوئی، دن میں نہیں ہوئی، اس لیے سفر معراج کو اسرا بھی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات جب آئے گی ساری بستی سو جائے گی، تمہارے لوگوں سے کہہ دینا کہ وہ جاگتے رہیں اور راتوں رات نکل جائیں. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. اے موسیٰ، جب تم اپنی قوم کو لے کر نکلو گے تو راستے میں دریا آ جائے گی، تو ایسے موقع پر تمہیں اپنی لاٹھی دریا پہ مارنا ہے. جب آپ کی لاٹھی دریا پہ لگے گی تو دریا میں ایک راستہ نکلے گا یبسن، جو بالکل سوکھا رہے گا. لا تخاف درکا ولا تخشا. اے موسیٰ، نہ تمہیں کسی کے پکڑنے کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی دوسرا اندیشہ ہوگا. یعنی فرعون ظالم تمہارے پیچھے آئے گا، مگر ہم پہلے ہی اے موسیٰ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فرعون آپ کو پکڑ نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. ولا تخشا. اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی گھبراہٹ کی بھی ضرورت ہے. اطمینان سے جائیے، دریا کے پاس پہنچ جائیے. فرعون پیچھے یہ سوچے گا کہ اب تو موسیٰ پھنسا، موسیٰ کی قوم پھنس گئی، میرے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے یہ لوگ، تو ان کو میں ٹکڑے ٹکڑے بناؤں گا، بدترین سزا دوں گا. یہ سوچ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے اپنی وہ لاٹھی، جو معجزے والی لاٹھی، وہ لاٹھی دیگر لاٹھیوں کی طرح نہیں، کیا کیا کام کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. تو جب لاٹھی دریا سے لگی تو 2 دیواریں کھڑی ہو گئی، پانی کی دیواریں، ایسی مضبوط دیوار پانی کی کہ پتھر کی دیوار بھی اتنی مضبوط نہیں رہے گی، اور پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں گر رہا.
اس لیے تو پورا راستہ صاف، پورا راستہ خشک، ڈرائی راستہ. تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سکون سے اتر کر چل رہے ہیں. اب ڈر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ فرعون پکڑ نہیں سکتا، مگر قوم تو تھی بے خبر. لہذا جب دریا کے پاس آ گئے تو لوگوں نے فوراً اعتراض کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر. یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو اب پھنس گئے. کیا ضرورت تھی رات کا وقت لے کر نکلنے کی؟ نکلے، پتہ بھی چل گیا. اب دان دکھاتے ہوئے آ رہا ہے فرعون. اب ہم کریں گے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا. جب لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پھنسے، موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز ہرگز نہیں. ارے تم پھنسے نہیں، پھنسانے کے لیے آیا. اب دیکھو تمہارا دشمن کیسے پھنستا ہے. ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، دیکھو کیسے راستہ نکالتا ہے. دیکھتے رہو دیکھتے رہو. تو یہ کہ لمحہ بھی بنی اسرائیل کو صبر نہیں، گھبرا گئے، فوراً اعتراض کرنے لگ گئے. بے صبر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ فوراً اعتراض کر دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر تھے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکر کو، اپنے سپاہیوں کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے گیا. پھر جب راستہ بنا دریا میں، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے اور یہ بھی پیچھے گھسا، یہ سوچ کر کہ یہ راستہ یوں ہی قائم رہے گا. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، دریا نے گھیر لیا. کس کو گھیر لیا؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پارٹی دریا کے اس کنارے نکل گئے. اب یہ بیچ دریا میں پھنس گئے. ما غشیہم، جس چیز نے گھیرنا تھا گھیر لیا، اب بری طرح پھنس گئے. تب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا موقع ملا کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم پھنس گئے. اب دیکھو، اب بولو انہم لمدرکون، انہم لمدرکون. بے شک وہ پھنس گئے، وہ پھنس گئے. تم کہاں پھنسے؟ دامن موسیٰ نے تمہیں بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کر تم باہر آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا. اب دیکھو دشمن بری طرح پھنس گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. لوگ اندھے ہو گئے تھے. لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کھلے میدان میں ہزاروں جادوگروں کو ایسا سدھارا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں. اور یہ فرعون کتنی بار گھبرایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اقدار دیکھ کر. اتنی تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کے دماغوں میں فرعون کا خوف بیٹھا ہوا تھا. جب گھسے، یہ فرعون نے نہیں پھنسا، اس کے جتنے ماننے والے پیچھے چلنے والے تھے سب کے سب پھنس گئے. پروردگار کہتا ہے کہ فرعون نے غلط راستہ بتایا اپنی قوم کو، وما ہدا، اور انہیں صحیح راستہ نہیں بتایا. تو یہاں تک فرعون کی بربادی کی بات آئی. فرعون کا چیپٹر کلوز.
فرعون کا معاملہ ختم ہو گیا. اب کہاں ہے فرعون؟ فرعون کی لاش ہے، اب تک ہے، مگر نہ آنکھ اس کی دیکھ سکتی ہے، نہ کان اس کے سن سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بچے بھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں، بڑی ہمت سے کھڑے ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. بنی اسرائیل یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. دو نام تھے اس زمانے میں بھی، بعضوں کے دو نام ہوتے ہیں. عبداللہ نام رہتا ہے، پکارتے ہیں گلاب. نام رہتا ہے عبد الکریم، پکارتے ہیں چاند. تو دو نام. تو یعقوب علیہ السلام کے بھی دو نام تھے، یعقوب اور اسرائیل. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، قد انجیناکم من عدوکم، تمہارے دشمن سے ہم نے تم کو بچا لیا. ذرا یاد تو کرو کیسے بچا. تو فرعون سے اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات بچا رہا ہے ہمارے دشمنوں سے. صرف انسان ہی ہمارے دشمن نہیں، جنات دشمن ہیں. اگر اللہ کی مہربانی ہٹ جائے تو جانور بھی دشمن بن جائے. اگر چونٹیاں دشمن بن گئیں تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہزاروں چونٹیاں آ کے اس کی جسم پر چڑھ جائیں تو کرے گا کیا؟ ادھر گھسے گا، ادھر گھسے گا، کہاں کہاں ناک میں گھس گئی، آنکھ میں گھس گئی، کان میں گھس گئی، سینے سے ہٹا رہا ہے، پیٹھ میں کاٹ رہی ہے، پھر ہاتھ پیر میں. تو چونٹیوں کا مقابلہ نہیں کر، چونٹیاں اسے کاٹ 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 کر جان سے ہی مار دیں گے. اگر اللہ نہ بچائے تو ہم بچے ہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا. یہ سمندر ہی کافی ہے. سونامی آیا تو پتہ چلا کہ سمندر کا زور کیا ہے. اگر زور میں آ جائے سمندر اور دوڑنے لگے تو ہم کتنا بھی دوڑیں بچ نہیں سکتے. تو اللہ نے ہمیں بچایا. وہ ایک فرعون تھا بنی اسرائیل کا دشمن، اور ہمارا دشمن شیطان تو ہے دشمن ہمارا. کوئی بھی چیز ہمارا دشمن بن سکتی ہے، کوئی بھی چیز. وَوَاعَدْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. جانب الطور الایمن، کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی سیدھی جانب تم لوگ آئے، وہاں پر ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت کرو گے، حق پر قائم رہو گے، فتنہ و فساد نہ کرو گے، قتل اور غارت گری نہ کرو گے، دھوکہ نہ دو گے، خیانت نہ کرو گے. یہ وعدہ تم سے لیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من و سلوہ کو اتارا. من و سلوہ فری آف کاسٹ غذا، فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی غذا مل ہی جاتی ہے. یعنی 24 آورس، 24 گھنٹے وہ غذا دستیاب ہو رہی ہے. من اور سلوہ دو چیزیں. من ایک سفید چیز جو میٹھی ہوتی ہے، وہ پتوں پر اور چٹانوں پہ اس طرح پھیل جاتی ہے. قدرت سے وہ چیز آ جاتی ہے. حلوہ جیسا تیار کیا جاتا ہے اس طرح تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ میٹھی چیز آ جاتی ہے. اسے اٹھانا، کھانا ایک دم میٹھی چیز، اور کھا لینے سے شوگر کی بیماری بھی نہیں آئے گی. بعض چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں میٹھی ہوتی ہیں مگر شوگر کے لیے مفید ہیں. ڈاکٹر خود کہتے ہیں
جامن کو بولتا ڈاکٹر جامن کھاؤ، حالانکہ وہ کڑوی چیز نہیں، میٹھی چیز ہے، مگر شوگر کو دور کرنے والی چیز، عجیب قدرت ہے، تو کھاؤ۔ من اور سلوا، یہ سلوا جو ہے ایک پرندہ ہے، یہ پرندہ یوں ہی آتا، آ کے گود میں بیٹھ جاتا، بس اسے پکڑ لینا ہے، بھاگ دوڑ کر پکڑنا نہیں، پکڑنا، پکڑنے کے بعد اسے ذبح کر دو، کرنے کے بعد آسانی سے، بہت نرم پرندہ ہے، اس کے پر نکالو، پھر اسے جو چٹان ہے اس پہ رکھ کے بھون لو، بس بہترین چکن 65 تیار ہو جاتا تھا، بھنا ہوا گوشت۔ چکن 65 میں کتنی بیماریاں ہیں وہ الگ بات ہے، مگر اس میں کوئی بیماری نہیں، قدرت کا عطیہ ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے کھانے کے لیے 2 چیزیں تمہیں دی، ایک نمکین چیز، ایک میٹھی چیز، پھر ہم نے تمہیں حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاک چیزیں دی ہیں ان چیزوں کو کھاؤ، کھاؤ، تمہارے لیے ہم نے ان چیزوں کو بنایا ہے، تم کو ہم نے پیٹ بھی دے دیا، جیب بھی دے دی چکنے کے لیے، اور حلق کا راستہ بھی بنا دیا، کھاؤ، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاک چیزیں، طیبات کا معنی پاک چیزیں دی ہیں رزق بنا کر، ولا تطغوا فیہ، اور اس معاملے میں شرارت نہ کرو۔ شرارت کیا ہے؟ جو ملا کھا کر بچا کر کل کے لیے رکھ لینا۔ اب تو اجازت ہے، کل کے لیے ہم کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، مگر اس زمانے میں اجازت نہیں تھی، کیونکہ روزانہ فریش تازہ تازہ ملتا ہے، پھر بھی کل کے لیے اٹھا کر رکھنا کیا مطلب؟ یعنی کل ملے گا بھروسہ نہیں تم کو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ، تو میرا غضب تم پہ اتر جائے گا، یعنی مجھے بھول کر تم کل کے لیے چن کر چھپا کر رکھتے ہو، جبکہ میں تمہیں وعدہ کر رہا ہوں کہ روزانہ میں تمہیں دوں گا، اس کے باوجود تم رکھ لیتے ہو۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی، کہ ہم کل کے فکر میں کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھیں، ضرورتاً یا حکمت کی وجہ سے کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر یہ سوچنا کہ اگر آج ہم خالی کر دیں گے تو کل کیا کھائیں گے، کل کھانے کی فکر دماغ سے نکل جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ تیرا رزاق تجھ پہ مہربان بھی ہے، تیرا رزاق اس کے رزق میں کمی آنے والی بھی نہیں ہے، اور تیرا رزاق کبھی مرنے والا بھی نہیں، ہمیشہ رہنے والا، تجھ پر مہربان بھی ہے، اور اس کے پاس رزق کی کمی بھی نہیں ہے، پھر تجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر تم شرارت کرو گے، حد سے آگے بڑھو گے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تم پہ اتر جائے گا، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اللہ فرماتا ہے میرا غضب جس پہ اتر جاتا ہے، میرا غضب یعنی میرا غصہ جس پر اترتا ہے، فقد ہوا، تو سمجھو کہ وہ تو گر گیا، اب اٹھنے والا نہیں، سنبھلنے والا نہیں۔ میں راضی رہوں تو تمہاری ہر غلطی کو معاف کر کے تمہیں جینے کا موقع دے دیتا ہوں، مگر جس پر میرا غصہ اتر گیا وہ کبھی بچنے والا نہیں ہے، وہ تو سمجھو گرا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً میں تو بہت معاف کر دینے والا ہوں، لمن تابا، اس بندے کو جس نے توبہ کی، وآمن، اور جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے اچھے عمل کیا، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم ہو گیا۔
اس کو جس کے اندر یہ خصلتیں ہیں، توبہ، ایمان، عمل اور استقامت، یہ 4 چیزیں، توبہ کرو، مومن بنے رہو، نیک عمل کرتے رہو اور ان چیزوں پر قائم رہو۔ ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا۔ بعض لوگ لگاتار 1 مہینہ نماز پڑھیں گے، پھر اچانک نماز چھوڑ دیں گے۔ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ ذرا جستجو کی گئی تو انہیں نوکری نہیں ملی، روز دعا کرنے کے لیے آتے تھے، مجھے نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ پھر آ کر کہتے بھی ہیں امام صاحب سے، میں ریگولر نماز پڑھ لیتا اور ہر نماز میں میں دعا کرتا ہوں، مگر جب نوکری مل گئی تو اس کے بعد آنا ان کا بند ہو گیا۔ اب شکر کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں، پیٹ بھر گیا تو اب وہ شرارت شروع ہو گئی۔ تو قائم رہنا ہے، عبادت پر قائم رہنا ہے۔ 5 نمازیں پڑھو، تمہیں 50 نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، 5 نمازیں ہی پڑھو، مگر روزانہ پڑھو۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی آ گئے، ایسا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تو لوگوں نے خواہش کی ہم بھی چلیں، تو 70 آدمیوں کو لیا موسیٰ علیہ السلام نے، کوہ طور کے پاس پہنچے تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ کوہ طور آتے ہی آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے، کوہ طور وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا سے براہ راست بات کرتے ہیں، فرشتے کا وسیلہ نہیں، بغیر فرشتے کے without the source of angel immediate conversation with اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب یہ مقام آیا تو وجد میں آ گئے، بڑی تیزی سے اپنے 70 آدمیوں کو چھوڑ کر اتنی تیزی سے گئے موسیٰ علیہ السلام کہ 70 آدمی ان میں جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مگر دوڑنے میں مقابلہ نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام۔ سیدھے موسیٰ علیہ السلام گئے، طور پہ چڑھ گئے، یہ لوگ پیچھے سے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، کس وجہ سے اے موسیٰ تم نے یہ کام کیا؟ خدا تو جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقصد، مگر رب یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ کی زبان سے سنیں، اے موسیٰ کس وجہ سے تم اتنی جلدی آ گئے؟ واٹ میڈ یو ٹو کم سو سون، کیا وجہ سے اتنی جلدی تم آ گئے بھاگ کر؟ قال ہم اولائی علی اثری، اے پروردگار وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میں انہیں چھوڑا نہیں، ذرا تیزی سے آ گیا میں، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي، میرے رب میں تیزی سے تیرے پاس آ گیا، کیوں آیا؟ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے، تجھے خوش کرنا میں چاہتا تھا، تجھ سے بات کرنے آ رہا ہوں، رک رک کے آؤں، ٹھہر ٹھہر کے آؤں، کیا اسی کا نام شوق ہے؟ دوڑ کے آ جاؤں یہی شوق ہے؟ میں دوڑا نہیں، میرے شوق نے مجھے دوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ کوئی خرچ کرتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے؟ بچہ بیمار ہوا، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا بڑا دل والا ہے؟ کیا نہیں، دل والا نہیں، 1 پائی خرچ نہیں کرے گا، محبت نے، بچے کی محبت نے اسے خرچ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ تو محبت اور شوق ایسی چیز ہے کہ بوڑھے کو جوان بنا دیتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص روزہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ بڑھاپے کی وجہ سے بڑی کمزوری ہے، مگر روزہ رکھ لیا۔ کیسے رکھ لیا؟ شوق کی وجہ سے رکھ لیا۔ بوڑھا ہے، خانہ کعبہ کا طواف چل چل کے کر رہا، کیسے؟ یہ طاقت کہاں سے آ گئی اسے؟ شوق کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق تکلم،
اللہ سے بات کرنے کا شوق تھا، لہٰذا دوڑ کر آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے جو کہا انشاءاللہ آئندہ محفل میں عرض کیا جائے گا۔ اب چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عُرِضَ عَلَيَّ اول ثلاثۃ، میرے سامنے پیش کیے گئے 3 شخص یدخلون النار، جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، یعنی پہلے جہنم میں جانے والے 3 آدمی میرے سامنے لائے گئے، میں نے ان کو دیکھا۔ جنت میں جانے والے نہیں، جہنم میں جانے والے۔ فرسٹ 3 پرسن who will enter the hell، تو وہ کون ہے 3 آدمی جو جہنم میں جائیں گے؟ سب سے پہلے امیر مسلط، ایسا امیر یعنی حاکم جو مسلط ہو گیا، منمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے سلطنت دی ہے مگر وہ سلطنت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ میں جو چاہوں گا کروں گا، میرے جی میں جو آئے وہ کروں گا، ایسا جو حاکم بن جاتا ہے، ایسا جو حاکم بن جاتا ہے اسے جہنم میں پہلے پہنچایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت انصاف پسند بادشاہ تھے، التمش، ان کا زمانہ تھا۔ تو ان کے زمانے میں ایسا انصاف تھا کہ اگر التمش کے خلاف کوئی مقدمہ کر دیتا، یعنی التمش بادشاہ اس کے خلاف کوئی پٹیشن لکھ دیتا، تو جب اس زمانے کے قاضی بلاتے تو التمش بادشاہ ہونے کے باوجود جس طرح کوئی بھی مجرم آ کر اپنی صفائی پیش کرتا ہے ویسی صفائی التمش بھی پیش کرتے تھے۔ اس ہندوستان کے اندر ایسے ایسے انصاف والے بادشاہ گزرے، تو انصاف والا بادشاہ تو خدا کا مقبول بندہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ یہ پہلا شخص ہے، یعنی ظلم کرنے والا حاکم۔ وذو ثروۃ من مال لا یؤدی حق اللہ فیہ، دوسرا وہ شخص جو حیثیت والا، دولت والا ہے، اس کے پاس بہت سا سرمایہ ہے، کروڑ پتی، ایسے آدمی کو ہم کہتے ہیں کروڑ پتی، مگر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا حق کیا مطلب؟ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ بعض لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں جائے، کئی لاکھ کی زکوٰۃ ہوگی، مگر وہ 2-3 ہزار کے کپڑے خرید لیتے ہیں، یعنی سستی لنگی جو 50 روپے میں مل جائے، ویسے 100 لنگیاں لے لیں گے۔ 100 لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ 5000 روپے کے۔ پھر عورتوں کے لیے ساڑیاں، وہ بھی 70 روپے کی، وہ 100، جملہ ملا کر 12,000 میں کام ختم۔ بھائی 100 آدمیوں کو دے رہے، ادھر مردوں کی لائن کھڑی ہے، 10-15 آدمیوں کو دے، ختم ہوا، بھائی صبح آؤ، پرسوں آؤ۔ بھائی ان کے پاس آدمیاں لیتے ہیں، دیکھو جا کر کب سے شروع ہوا؟ رمضان کی سٹارٹنگ سے شروع ہوا، 15 رمضان تک چلے کر، اور پھر عورتوں کی بھی بھیڑ ہے، مگر وہ بھی زکوٰۃ بولتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم جو ہے بے پناہ خرچ کرتے۔ ارے حساب لگاؤ تب پتہ چلے گا، حساب لگانے تیار نہیں،
کیونکہ حساب لگائیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا حساب لگائیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا۔ تو ایسا جو مالدار ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، پہل وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ فقیر فخور، ایسا غریب آدمی، غریب ہے مگر فخر، ایسا فخر ہے کہ مالدار کو بھی اتنا فخر نہیں رہے گا ویسا فخر غریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ فخر کو توڑنے والی چیز غریبی ہے۔ غریبی آنے کے باوجود اس کا فخر نہیں گیا، اس کا گھمنڈ نہیں گیا، غریب ہونے کے باوجود گھمنڈ، تو یہ بھی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ چلیے یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا ظہر الزنا، جب زنا ظاہر ہو جائے، جب تک چھپ کر رہے الگ بات ہے، ظاہر ہو جائے یعنی کھلے عام زنا کرنا اور زنا کو غلطی ہی محسوس نہیں کرنا، جیسا کہ آج کل مغربی ممالک میں ہوتا ہے، باقاعدہ ایک مرد عورت، اجنبی مرد دونوں آتے ہیں، کمرہ بک کرتے ہیں، آرام سے سو کر جاتے ہیں، اور دوستوں سے بھی کہتے ہیں یہ وہاں کی اسٹاف ہے، اسے خواہش ہوئی میرے ساتھ رات گزارنے کی، مجھے بھی خواہش ہوئی، ہم دونوں آ کر یہاں پر رات گزار کر گئے، فریش ہو کے چلے گئے، یعنی زنا کر کے گئے بول رہا ہے، اور اس میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہے، وہ تو ایک کامن چیز ہوگی۔ اس طرح جب زنا عام ہو جائے، زنا کرنا تو غلط ہے، کوئی چھپ چھپ کے کر لیتا ہے، ڈر ڈر کے کر لیتا ہے، وہ تو غلط ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا قہر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اس وہ موقع پہ ہوتا ہے جب زنا کرنے والا بغیر کسی جھجک کے زنا کرتا ہے۔ والربا، اور سود بھی عام ہو جائے، یعنی سود خوری، چند لوگ سود خوری کرتے ہیں مگر چھپ کر، قرض دے دیں گے، بھائی 1 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں، میرا پیسہ نہیں دیتا، میں دوسرے کے پاس سے لایا، اسے میں دینا نا وڈی، اسے میں دینا سود، اس کا نام بتائیں گے، لیکن پیسہ بھی ان کا سود کھانے والے بھی ہیں، لیکن نام دوسرے کا بتائیں گے۔ یہ ذرا ڈر کر سود کا دھندا کرتے ہیں۔ کھلے عام کرنے والا میرا پیسہ دیتا ہوں، میں کیا تمہارے گھر میں چوری کرتا ہوں، میرا سود دو گے، میں تم کو سود پر ہی دے رہا ہوں، کھل کر بولتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی بستی کے اندر فی قریۃ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی کے اندر زنا کھلے عام ہو اور سود خوری بھی پھیل جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو ایسے لوگ خود پر اللہ کے عذاب کو اتار لیتے۔ اللہ کے عذاب کو اتارنے کا طریقہ زنا اور ربا یعنی سود خوری، اور زنا کاری، ناجائز تعلقات، اور ناجائز تعلق کو بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں، جس طرح عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ان کی ران بھی نظر آئے گی، اور اوپر کا لباس اتنا چھوٹا کہ پورا جسم نظر آئے گا، اور بغیر شرم کے پھرے گی، کوئی شرم محسوس نہیں، کیونکہ تہذیب ہی وہاں کی ویسی ہے، کلچر ہی ویسا ہے وہاں کا۔ تو ایسے کسی بستی کا کلچر ہی ہو گیا کہ لوگ جس طرح علل اعلان شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اناؤنسمنٹ کے ساتھ، اس طریقے سے زنا کاری
بتا فلاں کی بیوی ہے آج رات میرے ساتھ رہے گی، اور وہ جس کی بیوی ہے وہ بھی اسے برا نہیں سمجھتا، چلو بھائی آج اس کی بیوی کو، آج میری بیوی کو اس کے پاس بھیج دیا تو کل مجھے بھی موقع رہتا اس کی بیوی کو بلانے کا۔ ایسی بد تہذیبی، اور آج مغربی ممالک میں ایسی بد تہذیبی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بیماریاں، زلزلے، جا بجا آگ نکل رہی ہے، خدا کا عذاب مختلف شکلوں میں پھیل رہا ہے، تو اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا۔ یہ ایک اور حدیث سن لیجئے پھر بات ختم ہو جائے گی۔ امام ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب کا نام ہے سنن ابو داؤد۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، یہ جو مہربانی ہمدردی ہے یہ بد نصیب انسان کے دل سے نکال دی جاتی ہے۔ کسی پر میں رحم نہیں کرتا، کوئی بول رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بد نصیب ہے، اگر خوش نصیب ہے تو اسے ضرور رحم آ جائے گا، دوسروں کو رحم آ کے مدد کر دے گا، یا نہیں سوچے گا کہ اس وقت تو مجھے ستایا نہ، نہیں سوچے گا۔ آپ کہیں گرے، کوئی تالیاں بجا کے ہنس کر چلے گیا، ایک ایسا موقع آیا کہ وہ گر گیا، آپ فوراً جا کے اسے پکڑ کر بچاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ اگر وہ انسان ہے تو سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ جو دل میں ہمدردی آتی ہے یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اور دل سخت ہو جائے، کسی پہ رحم ہی نہیں آتا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔